کے بعد سدرۃ المنتہا، جنت، جہنم، پھر عرش معلیٰ، پھر اس مقام تک آپ تشریف لے گئے جس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور فرمایا کہ میں نے اللہ سے کلام کیا، وہ کیا شان، کیا منظر ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری زبان پر کلمات جاری ہو گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے، قولی عبادتیں اللہ کے لیے، زبان والی عبادتیں اللہ کے لیے، بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے۔ میری زبان پر یہ جملے جاری ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے جواب آ گیا، 3 جملے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی طرف سے 3 جملے آمنے سامنے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں ہے، تو آپ نے اپنی امت کو بھی یاد کیا کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، تو آپ کی زبان پر جملہ جاری ہوا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ سلامتی مجھ پر بھی ہو، لیکن جو آپ کے نیک بندے ہیں اللہ ان پر بھی سلامتی ہو، ان پر بھی رحمتیں ہو، ان پر بھی برکتیں ہو۔ آپ اتنی بلندی پہ تشریف لے گئے، وہاں بھی آپ نے اپنی گناہگار امت کو یاد فرمایا، آپ بھولے نہیں۔ جب فرشتوں نے دیکھا ایک طرف رب العالمین ہے، ایک طرف رحمت للعالمین ہے، عجیب منظر ہے، تو اللہ نے فرشتوں کی زبانوں پہ جاری فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک تعجب بھی آپ کو ہوگا، ایک ہی بات کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں، تھوڑا سا ویسے اشکال بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو، اعتراض بھی کہہ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان فرمایا، اور لفظ عبد ہے، عبد، اور فرشتوں کی زبان پر جو لفظ جاری ہوا وہ بھی عبد ہے، نام نہیں لیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور فرشتوں نے کہا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ویسے تو اللہ نے جب اپنے نبی کا ذکر فرمایا قرآن میں تو مختلف القاب سے ذکر فرمایا، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا یاسین۔ لیکن جہاں معراج کا واقعہ بیان فرمایا وہاں ان میں سے کوئی لقب ذکر نہیں فرمایا، بلکہ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور عبد کا لفظ غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کوئی عقل کا غلام معراج کا واقعہ پڑھ کر اس کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، کہیں اس کے ذہن کے اندر یہ بات نہ آئے کہ ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ عرش سے اوپر چلے گئے، کہیں وہ پیغمبر کو خدا نہ کہہ دے، کہیں پیغمبر کو خالق نہ کہہ دے، کہیں پیغمبر کو مالک نہ کہہ دے۔ اتنی بلندی پر جانے کے باوجود بھی وہ رسول ہے اور خدا کا بندہ ہے، معبود اللہ ہے وہ عابد ہے، مسجود اللہ ہے وہ ساجد ہے۔ یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو بڑی عظمت عطا فرمائی۔